ناظرین، آج سے 750 سال قبل 13ویں صدی عیسوی میں اگرچہ ہندوستان پر اسلامی سلطنت قائم ہو چکی تھی، لیکن کچھ علاقوں میں ابھی تک ہندو حکمراں برسر اقتدار تھے۔ زیادہ تر ہندو حاکم مسلمان بادشاہوں کے خراج گزار تھے اور انہیں بھی سیاسی مصلحت کے طور پر برقرار رکھا گیا تھا۔ ان ہی ہندو حاکموں میں ایک راجہ سیوستان بھی تھا، جو کہ چوپٹ راجہ کے نام سے مشہور تھا۔ سیوستان شہر کا موجودہ نام سیون شریف ہے، جو کہ صوبہ سندھ کا ایک قدیم شہر ہے اور جو ضلع جامشورو کی ایک تحصیل ہے اور دریائے سندھ کے کنارے پر آباد ہے۔ 13ویں صدی عیسوی میں بھی سیوستان شہر کو ایک تاریخی حیثیت حاصل تھی اور اس وقت سیوستان کا راجہ چوپٹ راجہ تھا۔ اسی چوپٹ راجہ کے دور اقتدار میں ایک درویش نے سیون کا رخ کیا۔ پھر اس درویش نے اپنے چند خدمتگاروں کے ساتھ سیون کے اسی محلے میں سکونت اختیار کی جہاں کی بیشتر آبادی طوائفوں پر مشتمل تھی۔ درویشوں کا یہ مختصر ترین قافلہ شام کے وقت اس محلے میں داخل ہوا اور ایک کھلے میدان میں ان فاقہ مست لوگوں نے ڈیرے ڈال دیے۔ رات بھر مختلف مکانوں سے ناچنے گانے کی آوازیں آتے رہیں۔ شراب کے نشے میں بدمست لوگ فجر کی اذان تک شور مچاتے رہے۔ درویش اپنے اوراد اور وظائف میں مشغول رہا۔ اسی طرح رات گزر گئی۔ پھر صبح ہوئی تو خدمتگار صورتحال جاننے کے لیے محلے میں پہنچے۔ اس شہر کے گوشے گوشے میں ہندو آباد تھے، بس 2-4 گھر مسلمانوں کے تھے۔ اس درویش کے خدمتگار جب ان مسلمانوں کے پاس گئے تو ان پر یہ صورتحال منکشف ہوئی۔ سیون کے مسلمانوں نے نووارد درویشوں سے کہا کہ بابا، آپ یہاں کیسے آ گئے؟ یہ ہندوؤں کی بستی ہے اور وہ بھی گناہوں سے بری ہوئی۔ یہاں ناچنے گانے والی عورتیں رہتی ہیں جن کی سیاہ کاریوں نے ہماری زندگی کو وبال بنا دیا ہے۔ اگر کسی دوسرے شہر میں ہمارے لیے امان ہوتی تو ہم اس جگہ کو چھوڑ کر بہت پہلے سے جا چکے ہوتے۔ یہ اوباشوں کی نگری ہے جہاں دن رات آسمان سے لعنت برستی رہتی ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ کب ہمیں اس عذاب مسلسل سے نجات ملے گی۔ درویش حیران اور پریشان واپس لوٹ آئے۔ اپنے مرشد سے کہنے لگے کہ شیخ، یہاں سے جلد کوچ کر جائیں، یہ بستی ہمارے رہنے کے قابل نہیں ہے۔ خدام نے تمام صورتحال بیان کر دی اور وہ کہنے لگے کہ ہم لوگ غلطی سے طوائفوں کے ایک محلے میں آ بسے ہیں۔ ان کی بات سن کر شیخ نے فرمایا کہ مسلمان ایک چراغ کی مثل ہے کہ جہاں تاریکی دیکھے وہاں چلا جائے اور اپنے وجود سے ظلمتوں کو دور کر دے۔ بے شک ہم اس وقت فاسقوں اور فاجروں کی بستی میں خیمہ زن ہیں، مگر ہمارا قیام عارضی نہیں ہے۔ یہاں درویشوں کا ڈیرا مستقل ہوگا اور اللہ اپنی قدرت سے اس بستی کی تمام غلاظتیں دور فرما دے گا۔ وہ پاک ذات ہے اور وہ اپنی پاکی کے صدقے میں اس زمین کی ساری کثافتیں دھو ڈالے گا۔ خدمتگار اپنے شیخ کے فرمودات سن کر بظاہر تو مطمئن ہو گئے تھے، مگر وہ دلی طور پر اس کیفیت اور فضا میں عجیب سی خلش اور بے چینی محسوس کر رہے تھے۔ دن کے اجالے میں اہل محلہ نے اجنبی درویشوں کو بڑی حیرت سے دیکھا۔ لوگ ہنستے گاتے، جھومتے، لڑکھڑاتے اور خدا پرستوں سے ٹھٹھا کرتے ہوئے گزرتے تھے۔ سورج اپنے مستقر پر گردش کر رہا تھا، یہاں تک کہ پھر شام ہو گئی۔ اندھیرے کی آمد سے پہلے ہی یہاں گھر گھر میں چراغ جل اٹھے تھے۔ عطر اور پھول بیچنے والے گلی کے موڑ پر کھڑے ہو جاتے تھے تاکہ خریدار اپنے باطنی تعفن کو چھپانے کے لیے خوشبوؤں کا سہارا لے سکیں۔ برسوں سے یہی کاروبار تھا جو کہ جاری و ساری تھا، مگر آج کی شام اچانک بازار کا رنگ ہی بدل گیا۔ روز کا معمول تھا کہ سورج ڈوبتے ہی خاموش گلیاں جاگ اٹھتی تھیں، لیکن آج حیرت انگیز طور پر دور دور تک سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ عطر اور پھول بیچنے والوں نے دیکھا کہ رقص اور موسیقی کے شائقین لوگ اس محلے میں داخل ہوتے تھے اور یک یک گھبرا کر پیچھے کی طرف لوٹ جاتے تھے۔ آتے وقت ان لوگوں کے چہروں پر خوشی اور سرمستی کے آثار ہوتے تھے، مگر جاتے ہوئے وحشت اور سراسیمگی ان کے چہروں پر نمایاں ہوتی تھی۔ پھول فروش انہیں آوازیں دیتے رہ جاتے، مگر وہ لوگ پلٹ کر بھی نہ دیکھتے اور اس طرح واپس چلے جاتے کہ اب ان کے لیے بازار حسن میں کوئی کشش باقی نہیں رہی ہے۔ جب رات ہوئی تو اس محلے پر سکوت مرگ کا سا گماں ہونے لگا۔ کہاں طبلوں، گھنگروؤں اور آوازوں کا وہ شور کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی، اور کہاں یہ خاموشی کہ اس بستی کے مکین اپنے دلوں کی دھڑکنیں بھی سن سکتے تھے۔ آخر طوائفوں کے محافظ صورتحال جاننے کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکل آئے اور پھول فروشوں سے اس سرد بازاری کا سبب پوچھنے لگے۔ گل فروش ایک ہی جواب دیتے کہ آنے والے گلی تک تو آتے ہیں مگر آگے قدم نہیں بڑھاتے، پوچھو تو جواب نہیں دیتے، بس خاموشی سے لوٹ جاتے ہیں۔ گل فروشوں کا ناقابل فہم جواب سن کر بازار حسن کے نگہباں گلیوں کے موڑ پر خود ہی کھڑے ہو گئے۔
آنے والے آئے لیکن کچھ کہے بغیر چپ چاپ واپس چلے گئے۔ نگہبانوں نے واپسی کا سبب پوچھا تو بعض لوگوں نے بس اتنا ہی کہا کہ ہمیں اندر جاتے ہوئے ڈر محسوس ہوتا ہے۔ نگہبانوں نے خریداروں کو سمجھانا چاہا، حفاظت کا یقین بھی دلایا، مگر کوئی دلیل کام نہیں آئی۔ باہر کا کوئی شخص بھی گناہوں کی اس بستی میں داخل نہیں ہو سکا۔ وہ رات بازار کے اصولوں کے مطابق بہت سرد گزری، کوئی خریدار کوچہ حسن تک نہیں پہنچا۔ طوائفیں حیران اور پریشان تھیں اور اپنے محافظوں سے بار بار پوچھتی تھیں، آج تک تو ایسا نہیں ہوا، پھر اس بستی کے شائقین پر کیا گزری ہے کہ ان کے آشنا قدم یہ راستہ ہی بھول گئے؟ محافظ کیا جواب دیتے، وہ خود صورتحال سمجھنے سے قاصر تھے۔ آخر اندیشوں اور پریشانیوں کے درمیان بازار حسن کی وہ رات گزر گئی۔ درویشوں نے بھی سکون کی سانس لی اور دل جمی کے ساتھ ذکر الہی میں مشغول ہو گئے، مگر انہیں حیرت ضرور تھی کہ یہ شور اور شرابہ اچانک تھم کیسے گیا۔ دوسرے دن بھی بازار حسن کا یہی حال رہا، لوگ گلی کے موڑ تک آتے رہے اور حالت خوف میں واپس جاتے رہے۔ بازار کے محافظ اور نگہبان رقص و موسیقی کے شائقین سے اس کا سبب پوچھتے تو وہ ایک ہی بات کہتے کہ کوئی غیر مرئی قوت ہے جو ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیتی۔ اگر ہم اس کے خلاف مزاحمت کرتے ہیں تو ہم پر شدید قسم کا خوف طاری ہو جاتا ہے۔ پھر اسی عالم میں کئی دن گزر گئے، چراغوں کے ساتھ چولہے بھی بجھ گئے اور سنگین اقتصادی مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ بازار حسن کے ایک رکن نے تشویشناک لہجے میں کہا کہ اگر یہ صورتحال جاری رہی تو فاقہ کشی کی نوبت آ جائے گی۔ دوسرے شخص نے سوال کیا، آخر ہم لوگ اس صورتحال سے کیوں دوچار ہیں؟ یہاں آنے جانے والوں پر کوئی جبر نہیں، کوئی پابندی نہیں، پھر وہ لوگ یہاں کیوں نہیں آتے؟ ان کے پیروں میں کس نے زنجیریں ڈالی ہیں اور انہیں یہاں آنے سے کون روکتا ہے؟ اسی طرح کئی لوگوں نے بیک وقت کئی سوالات کہہ ڈالے تھے۔ بہت غور اور فکر کے بعد اس کوچہ کے لوگ اس نتیجے پر پہنچے کہ جب سے یہ گدڑی پوش لوگ یہاں آئے ہیں، اسی روز سے بازار کے در و دیوار پر سناٹا پھیل گیا ہے۔ اس بستی کے مکینوں کی سمجھ میں شاید یہ بات آ گئی، پھر طویل مشورے کے بعد یہ طے پایا کہ ان خرقہ پوشوں سے بات کی جائے۔ نتیجتاً بازار کے چند جہاں دیدہ افراد گدڑی پوشوں کے خیمے میں پہنچے اور سخت لہجے میں پوچھنے لگے، تم لوگ کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ گدڑی پوش درویش نے بے نیازانہ کہا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی زمین پر ہی مقیم ہیں۔ بازار حسن کے محافظ نے پھر تحکم آمیز لہجے میں کہا کہ یہ ہمارے دیوتاؤں کی زمین ہے، تم لوگ اپنے ڈیرے یہاں سے اٹھاؤ اور اسی وقت کہیں اور چلے جاؤ۔ گدڑی پوش فقیر نے جواب دیا کہ ہم اپنے شیخ کے حکم کے پابند ہیں، اگر ہمارے شیخ ہمیں فرمائیں گے تو ہم لوگ بغیر کسی تاخیر کے یہاں سے چلے جائیں گے۔ بازار کے محافظ نے پھر ذرا سخت لہجے میں پوچھا کہ تمہارا شیخ کون ہے؟ تو گدڑی پوش خادم نے ایک خیمے کی طرف اشارہ کیا۔ بازار حسن کے نگہبان شیخ کے خیمے میں داخل ہوئے، ان کے چہروں پر غصے کے آثار نمایاں تھے، مگر جب وہ بدکار لوگ شیخ کے روبرو پہنچے تو ان کے جسموں پر لرزہ طاری ہو گیا اور وہ اپنی قوت گویائی کھو بیٹھے۔ شیخ نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو؟ بستی کے مکین مسلمان گدڑی پوشوں کو اپنے محلے سے نکالنے آئے تھے، مگر جب شیخ نے ان کی آمد کا مقصد دریافت کیا تو وہ اپنی زبان سے ایک حرف بھی نکال نہیں سکے، یہاں تک کہ بند زبانوں اور کانپتے قدموں سے واپس چلے گئے۔ پھر یہ طے پایا کہ طوائفیں خود گدڑی پوش شیخ کی خدمت میں حاضر ہوں اور ان سے عاجزانہ لہجے میں درخواست کی جائے۔ آخرکار تمام طوائفیں شیخ کے خیمے میں پہنچیں اور گریہ و زاری کے انداز میں کہنے لگیں کہ ہمیں نہیں معلوم کہ آپ کون ہیں اور کس مقصد سے یہاں آئے ہیں، مگر اتنا ضرور ہے کہ آپ کی وجہ سے ہمارا کاروبار بالکل ختم ہو گیا ہے۔ شیخ نے طوائفوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو، روکنا تو درکنار، ہم نے تو کسی سے کچھ کہا تک بھی نہیں ہے۔ ہاں، اگر تم گناہوں کی تجارت قائم رکھنا چاہتی ہو تو شوق سے جاری رکھو، ہمیں تمہارے معاملات سے کوئی دلچسپی نہیں۔ سیون کی بازاری عورتیں شیخ کے اس مفہوم کو سمجھ نہ سکیں اور خوش خوش اپنے گھروں کو واپس لوٹ گئیں۔ ان طوائفوں کا شاید یہ خیال تھا کہ ان کے گم کردہ خریدار اپنے اپنے ٹھکانوں کی طرف لوٹ آئیں گے، مگر کئی دن گزر جانے کے باوجود بھی حسن و شباب کی منزلوں کا کوئی مسافر لوٹ کر نہیں آیا۔ یہ حالات دیکھ کر طوائفیں دوبارہ شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور شہر آرزو کی بربادی پر ماتم کرنے لگیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب تک آپ یہاں موجود ہیں، ان لوگوں کے قدم اس کوچے کی طرف نہیں اٹھ سکتے۔ گدڑی پوش شیخ نے طوائفوں سے پوچھا،
تو پھر تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگیں کہ براہ کرم آپ یہاں سے چلے جائیں تاکہ ہمارے ویران گھروں کا اندھیرا بھی دور ہو جائے۔ جب تک آپ یہاں موجود ہیں کسی مکان میں کوئی چراغ نہیں جلے گا۔ شیخ نے فرمایا کہ مجبوری ہے، ہم یہاں سے کہیں اور نہیں جا سکتے۔ اس مقام پر ہماری آخری آرام گاہ تعمیر ہوگی۔ اگر ہمارا وجود تمہارے کاروبار میں خلل انداز ہے تو پھر تم لوگ کہیں اور چلے جاؤ۔ وہ عورتیں کہنے لگیں کہ ہم تو مجبور عورتیں ہیں، مگر ہمارا حاکم راجہ بہت طاقتور ہے، وہ تمہیں چین سے نہیں رہنے دے گا۔ طویفیں مسلمان درویش کو دھمکی دیتے ہوئے چلی گئیں۔ پھر وہ طویفیں حاکم 7 راجہ کے دربار میں پہنچ کر فریاد کرنے لگیں کہ ہمیں ایک مسلمان کے ظلم و ستم سے نجات دلائی جائے۔ راجہ نے پورا واقعہ سنا تو حیران ہو گیا۔ پھر حاکم 7 نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیتے ہوئے کہا کہ اگر وہ لوگ برضا و رغبت یہاں سے چلے جائیں تو بہتر ہے، ورنہ انہیں یہاں سے زبردستی نکال دو۔ یہ حکم سنتے ہی راجہ کے سپاہی گدڑی پوشوں کے خیمے میں داخل ہوئے اور انہیں حاکم 7 کا حکم سنایا۔ گدڑی پوشوں نے وہی الفاظ دہرا دیے کہ ہم صرف اپنے شیخ کے حکم کی پابندی کرتے ہیں، اگر ہمارے شیخ ہمیں کہیں گے تو ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ گدڑی پوشوں کے انکار سے راجہ کے سپاہیوں کا غصہ بھڑک اٹھا۔ وہ اسی حالت غضب میں شیخ کے خیمے کی طرف بڑھے مگر اندر داخل نہیں ہو سکے، جیسے ان کے پاؤں کی طاقت سلب ہو چکی ہے اور وہ اپنے جسم کو حرکت دینے سے قاصر ہیں۔ پھر جب سپاہیوں نے واپسی کا ارادہ کیا تو ان کی ساری طاقت بحال ہو گئی۔ جب یہ لوگ واپس راجہ کے پاس پہنچے تو راجہ اپنے سپاہیوں کی مجبوریوں کا قصہ سن کر پہلے تو حیران ہوا، پھر وہ ایک انجانے سے خوف کی لپیٹ میں آ گیا۔ وہ کہنے لگا کہ کیا وہ اتنا شکتیشالی یعنی طاقتور ہے کہ تم لوگ اس کے آگے دم بھی نہیں مار سکتے، اور تم نے اسے دیکھا تک نہیں اور ڈر کے مارے بھاگ کھڑے ہوئے؟ سپاہیوں نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا کہ مہاراج، ہم کچھ نہیں جانتے، ہم نے اپنی حالت آپ سے بیان کر دی ہے، دیوتا ہی جانے کہ وہ کون ہے اور یہاں کس لیے آیا ہے۔ ہاں، لیکن ہمارے کان تو بڑے خطرے کی آہٹ سن رہے ہیں۔ راجہ نے فوری طور پر اپنے وزیروں، مشیروں اور درباری نجومیوں کو طلب کیا۔ تمام واقعات سن کر حاکم 7 کی طرح اراکین سلطنت اور ستاروں کا علم جاننے والے بھی حیران اور پریشان تھے۔ کچھ دیر تک وہ تمام لوگ آپس میں مشورے کرتے رہے، پھر یکا یک ان کے چہروں پر خوف کے گہرے سائے لرزنے لگے۔ نجومیوں نے راجہ کو مخاطب کرتے ہوئے عرض کیا، ہم نے آپ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ایک مسلمان آپ کی سلطنت میں داخل ہوگا اور پھر وہی شخص اقتدار کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی کے لیے بھی ایک سنگین خطرہ بن جائے گا۔ حاکم 7 یہ سن کر گھبرایا اور پوچھا کہ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ یہ وہی شخص ہے؟ نجومیوں نے بیک زبان کہا کہ ہاں، ہمارا علم تو یہی کہتا ہے۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ راجہ نجومیوں کی بات سن کر وحشت زدہ نظر آ رہا تھا۔ ایک نجومی نے حاکم 7 کو مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ مہاراج کو چاہیے کہ وہ مسلمان فقیر کی خدمت میں قیمتی نظریں پیش کریں اور یہاں سے چلے جانے کی درخواست کریں۔ راجہ دل سے تو نہیں چاہتا تھا کہ وہ ایک غیر مسلم فقیر کا اس طرح سے احترام کرے، مگر ماہرین نجوم نے اسے جھک جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ پھر ایک معتبر وزیر ہیرے جواہرات اور اشرفیوں سے بھرا ہوا خوان لے کر درویش کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت مسلمان فقیروں نے کھانا پکانے کے لیے آگ جلائی ہوئی تھی۔ راجہ کے وزیر نے جواہرات اور سونے سے بھرا ہوا خوان شیخ کے سامنے رکھتے ہوئے عرض کی کہ یہ حاکم 7 کی طرف سے آپ کے لیے ایک گراں قدر تحفہ ہے، اسے قبول فرما لیجئے اور براہ کرم کسی دوسری جگہ تشریف لے جائیے۔ شیخ نے جب یہ تحفہ دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ جسے تم گراں قدر تحفہ کہتے ہو، اس کی حیثیت مٹھی بھر راکھ سے بھی زیادہ نہیں۔ یہ کہہ کر شیخ نے اپنے ایک خادم کو حکم دیا کہ اس خوان کو اٹھاؤ اور آگ میں ڈال دو۔ خدمتگار نے اپنے مرشد کے حکم کے مطابق اس خوان کو اٹھا کر آگ میں ڈال دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک شعلہ سا بھڑکا اور تمام لال و جواہر اور سونے کے ٹکڑے جل کر خاک ہو گئے۔ حاکم 7 کا نمائندہ کچھ دیر تک پتھرائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ یہ ناقابل یقین منظر دیکھتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ سونا جو تپتی ہوئی بھٹی میں بہت دیر کے بعد پگھلتا ہے، اسے معمولی آگ کے شعلوں نے چند ہی لمحوں میں جلا کر خاک کر ڈالا تھا۔ ایک مسلمان درویش کی یہ کرامت دیکھ کر وزیر گداگانہ لہجے میں کہنے لگا کہ میرا اس میں کوئی قصور نہیں، میں تو راجہ کے حکم سے مجبور ہوں، میری جان بخشی کر دی جائے۔ پھر جب وزیر کانپتے ہوئے قدموں کے ساتھ واپس جانے لگا تو شیخ نے نہایت ہی پرجلال لہجے میں فرمایا
کہ اپنے راجا سے کہہ دینا کہ ہم یہاں سے واپس جانے کے لیے نہیں آئے، ہم بفضل خدا اس بستی میں تا دیر رہیں گے اور اسی کے حکم سے اسی جگہ ہماری قبر تعمیر ہوگی۔ اگر حاکم سیون اپنی سلامتی چاہتا ہے تو خود ہی یہاں سے چلا جائے۔ وزیر دوبارہ حاکم سیون کی خدمت میں پہنچا اور اس نے لال و جواہر کے راکھ ہو جانے کا پورا واقعہ سناتے ہوئے کہا کہ مہاراج، وہ ایک انتہائی طاقتور سنیاسی ہے اور بہتر ہے کہ اس کی بات مان لی جائے۔ وزیر کی گفتگو سن کر راجہ غضبناک ہو گیا اور کہنے لگا کہ تو بزدل ہے کہ ایک معمولی سی بات سے ڈر گیا۔ میں نے اس سے بھی بڑی شعبدہ بازیاں دیکھی ہیں۔ میری سلطنت میں ایسے ایسے کامل جادوگر ہیں جو مسلمان سنیاسی کے طلسم کو پارا پارا کر دیں گے۔ ماہرین نجوم نے بھی راجہ کو بہت سمجھایا کہ وہ ضد سے کام نہ لے، مگر حاکم سیون کے دماغ پر اقتدار کا نشہ طاری تھا، اس لیے اس نے اپنے کان بند کر لیے اور ایک ہی بات کو بار بار دہراتا رہا کہ وہ اپنے دل کی حسرتیں نکال لے، میں ہر نقصان برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حاکم سیون کی ضد دیکھ کر وزیر اور مشیر تو خاموش ہو گئے۔ پھر جب مسلمان درویش کی اس ہیرے اور جواہرات کو جلا دینے والی کرامت کا شور ذرا بلند ہوا تو اس محلے کی طوائفیں ترک سکونت کر کے کسی دوسرے محلے میں چلی گئیں۔ طوائفوں کے رخصت ہوتے ہی شیخ نے اپنے خدمتگاروں کو حکم دیا کہ ان طوائفوں کے مکانوں کو ڈھا دو اور زمین کو ہموار کر دو۔ خدام اپنے پیر و مرشد کے حکم پر فوراً ہی عمل پیرا ہوئے اور ان لوگوں نے طوائفوں کے مکانوں کو مسمار کرنا شروع کر دیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ پورے شہر میں یہ خبر عام ہو گئی۔ ابھی ایک مکان بھی پوری طرح منہدم نہیں ہوا تھا کہ چند مسلح افراد گھوڑوں پر نمودار ہوئے۔ پھر ایک توانا شخص غصے سے بھرا ہوا نیچے اترا اور انتہائی غضبناک لہجے میں درویشوں کو مخاطب کر کے بولا کہ تم لوگ کس کے حکم سے مکانوں کو ڈھا رہے ہو؟ درویشوں نے مسلح افراد کی طاقت سے مرعوب ہوئے بغیر کہہ دیا کہ وہ اپنے شیخ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں۔ اس شخص نے قہر آلود لہجے میں پوچھا کہ تمہارا شیخ کون ہے؟ خدمتگار اس سوال کا جواب دینے ہی والے تھے کہ شیخ اپنے خیمے کے دروازے پر جلوہ افروز ہوئے۔ درویشوں نے اپنے شیخ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ ہیں ہمارے شیخ۔ مسلح شخص یہ دیکھ کر آگے بڑھا اور چیختے ہوئے بولا کہ میں اس زمین کا مالک ہوں، تم لوگ کس حیثیت سے میرے تعمیر کردہ مکانوں کو مسمار کر رہے ہو؟ اس کے ساتھ ہی راجپوت ذمہ دار کے منہ سے مخلے ذات کا ایک فورا ابل پڑا۔ شیخ نے کچھ کہے بغیر اپنے عصا سے زمیندار کے جسم پر ایک ضرب لگائی اور پھر پورا علاقہ اس کی چیخوں سے گونجنے لگا۔ وہ زمین پر گر کر کسی ذبح کیے ہوئے جانور کی طرح تڑپنے لگا۔ راجپوت ذمہ دار کے ساتھی حیرت اور خوف کے ساتھ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے ذمہ دار اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کے ملازمین پر اس قدر دہشت طاری ہوئی کہ وہ درویشوں کو روکنے کی بجائے وہاں سے فرار ہو کر راجہ کے پاس پہنچے اور سارا واقعہ اس سے بیان کر دیا۔ مہاراج، اگر مسلمان سنیاسی کو نہ روکا گیا تو پورے سیون میں بھونچال آ جائے گا۔ راجہ نے اسی وقت سپاہیوں کا ایک دستہ روانہ کیا اور یہ حکم دیا کہ ایک معزز شہری کے قتل کے جرم میں مسلمان سنیاسی کو گرفتار کر کے ہمارے سامنے پیش کیا جائے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی درج ہے کہ خود حاکم سیون سپاہیوں کو لے کر درویش کے پاس پہنچا اور نہایت تحقیر امیز لہجے میں بولا کہ راجپوت ذمہ دار کے قتل کا حساب کون دے گا؟ راجہ کا خیال تھا کہ مسلمان سنیاسی اس کا جاہ و جلال دیکھ کر خوف زدہ ہو جائے گا، مگر حاکم سیون کی یہ خوش گمانی اس وقت دور ہو گئی جب درویش نے اس کی حکمرانی سے مرعوب ہونے سے انکار کر دیا۔ درویش نے راجہ سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کس کے قتل کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ ایک مرد مومن کی اس شان بے نیازی پر حاکم سیون بھڑک اٹھا۔ میری ہی زمین پر رہتے ہو اور مجھ ہی سے سوال کرتے ہو کہ میں کون ہوں؟ درویش نے جان بوجھ کر اپنی لا علمی اور بے خبری کا مظاہرہ کیا اور کہنے لگے کہ زمین کی ملکیت کا معاملہ کچھ اور ہے جسے تم عن قریب اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ فی الحال اپنی آمد کا مقصد بیان کرو۔ یہ سن کر راجہ اور بھی غضبناک ہو گیا۔ پھر اس نے اپنے ایک وزیر کی طرف اشارہ کیا کہ وہ مسلمان سنیاسی کو فرد جرم پڑھ کر سنائے۔ راجہ کا وزیر مملکت درویش سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا کہ تمہارا پہلا جرم تو یہ ہے کہ تم اجازت کے بغیر اس محلے میں خیمہ زن ہوئے، ان ناچنے والی عورتوں کو بے دخل کیا جو ایک طویل عرصے سے یہاں مقیم تھیں، پھر ان مکانوں کو مسمار کرنا شروع کیا جو راجپوت ذمہ دار کی ملکیت تھے، اور آخر میں جب زمین کا مالک ان زیادتیوں کے خلاف احتجاج کرنے آیا تو اسی کو قتل کر ڈالا۔
مسلمان درویش نے اپنے خلاف فرد جرم سنی اور پھر نہایت ہی مطمئن لہجے میں الزامات کا جواب دینا شروع کیا۔ وہ کہنے لگا کہ ہم مسلمان کسی پر جبر نہیں کرتے، طوائفیں خود یہاں سے گئیں، انہیں کسی نے زبردستی نہیں اٹھایا، مکانوں کو مسمار اس لیے کیا کہ وہ ناپاک تھے، ساری زمین اللہ کی ہے، اسی لیے اسی کے حکم سے یہ جگہ ہماری ملکیت ہے، اور ہم نے کسی راجپوت ذمہ دار کو قتل نہیں کیا۔ ہاں، ایک پاگل کتا ادھر ضرور آیا تھا، ہم نے بہت چاہا کہ وہ ادھر سے بھونکتا ہوا گزر جائے اور ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچے، مگر جب وہ کاٹ کھانے کے لیے جھپٹا تو ہم نے اسے بحکم خدا ہلاک کر ڈالا۔ سامنے اس کی قبر ہے، درویش نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے اس کتے کو وہیں دفن کیا ہے۔ وہ کتا نہیں، سردار تھا۔ پاس کھڑے ہوئے لوگوں نے اس کی تردید کی۔ راجہ دوبارہ مسلمان درویش سے مخاطب ہوا، یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کی نظر میں مرنے والا سردار ہوگا، مگر ہم نے تو ایک کتے کو ہی زمین کے سپرد کیا ہے۔ درویش نے اسی بے نیازی اور استقامت کے ساتھ اپنے الفاظ دہرائے۔ راجہ نے اپنے سپاہیوں کو قبر کھولنے کا حکم دیا اور انتہائی قہر آلود لہجے میں مسلمان درویش کو تنبیہ کرتے ہوئے بولا کہ اگر اس گڑھے سے راجپوت سردار کی لاش برآمد ہو گئی تو پھر تم لوگوں کی خیر نہیں، اس کے قتل کی پاداش میں ایک ایک کو میں سولی پر لٹکا دوں گا۔ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کا کیا حشر ہوگا، ویسے تم اپنے اطمینان کے لیے قبر کھول کر دیکھ لو کہ وہاں تمہارا راجپوت ذمہ دار دفن ہے یا کوئی کتا۔ مسلمان درویش کے چہرے اور لہجے سے اسی اطمینان کا اظہار ہو رہا تھا۔ پھر جب قبر کھولی گئی تو راجہ کے سپاہی خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے۔ قبر میں راجپوت ذمہ دار کی بجائے ایک سیاہ کتا دفن تھا۔ حاکم سیون نے بھی یہ ناقابل یقین منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ راجہ کے سپاہی بھی وہاں سے فرار ہو جانا چاہتے تھے، مگر راجہ کی ناراضی کے سبب مجبوراً وہاں ٹھہرے ہوئے تھے۔ پھر کچھ دیر کے بعد حاکم سیون ایک شکست خوردہ انسان کی حیثیت سے اپنے محل میں واپس لوٹ آیا اور درویش کی خدمت گار مکانوں کو مسمار کرنے میں مشغول ہو گئے۔ اس واقعہ کے بعد راجہ کی نیندیں حرام ہو گئیں۔ سیون میں ایک مسلمان درویش کی موجودگی اس کے لیے مستقل عذاب بن گئی تھی۔ وہ درباریوں کے سامنے اپنے آپ کو بے خوف اور بے نیاز ثابت کرنے کی کوشش تو کرتا تھا، مگر اندرونی طور پر بہت زیادہ خوف زدہ تھا۔ اکثر اسے تنہائی میں نجومیوں کے الفاظ کی بعض گشت سنائی دیتی تھی کہ مہاراج، یہ وہی شخص ہے جس کے ہاتھوں آپ کی زندگی اور اقتدار کو شدید خطرہ لاحق ہوگا۔ حاکم سیون نے اپنے علاقے کے کچھ جادوگروں کو طلب کر کے ان سے مسلمان درویش کے بارے میں مشورہ کیا۔ بہت غور و فکر کے بعد تمام جادوگر ایک ہی نتیجے پر پہنچے اور ان سیاہکاروں نے حاکم سیون کے روبرو مسلمان درویش کی روحانی طاقتوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ مہاراج، اس شخص کی اڑان بہت اونچی ہے، بدقسمتی سے ہمیں اس مقام تک رسائی حاصل نہیں، ہمارا علم اور ہنر مسلمان درویش کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ سیون کے جادوگروں نے مقابلے سے پہلے ہی اپنی شکست تسلیم کر لی تھی۔ وہ راجہ سے کہنے لگے کہ ہم آپ کو ایک مفید مشورہ ضرور دیتے ہیں، اگر اس ترکیب پر عمل کیا گیا تو بہت جلد آپ کو اپنے دشمن سے چھٹکارا مل جائے گا۔ پھر جب حاکم سیون نے وہ ترکیب پوچھی تو جادوگروں نے اپنا تجویز کردہ نسخہ ایسے بتایا کہ اگر کسی طرح مسلمان درویش کے شکم میں حرام غذا داخل کر دی جائے تو اس کی ساری روحانی قوت زائل ہو جائے گی اور پھر ہمارے جادو کی شکتی اس پر غالب آ جائے گی۔ یہ بڑا معقول مشورہ تھا، چنانچہ راجہ نے اپنے جادوگروں کا یہ مشورہ قبول کیا اور پھر کچھ دن تک مسلمان درویش کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی عقیدت کا اظہار بھی کرتا رہا۔ یہ حاکم کی ایک سیاسی چال تھی، وہ اپنے اس منافقانہ عمل سے یہ تاثر دینا چاہتا تھا کہ اس نے مسلمان درویش کے وجود کو تسلیم کر لیا ہے۔ آخر راجہ نے ایک روز کسی حرام جانور کا گوشت پکوایا اور کئی خوان سجا کر مسلمان درویش کی خدمت میں بھیج دیے۔ خدمت گاروں نے حاکم سیون کی نظر قبول کر لی اور تمام خوان اپنے مرشد کی خدمت میں پیش کر دیے۔ ان کھانے کے برتنوں کو دیکھ کر شیخ نے خدام سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ خدام نے دست بستہ عرض کی کہ راجہ نے آج فقیروں کی دعوت کی ہے۔ شیخ نے ایک خوان سے کپڑا اٹھایا، کھانا دیکھتے ہی شیخ کا رنگ متغیر ہو گیا، پھر چہرے پر غیظ اور جلال کے آثار نمایاں ہوئے۔ خدام حیرت اور سکوت کے عالم میں مرشد کی بدلتی ہوئی کیفیت کو دیکھ رہے تھے۔ ہمارا خیال تھا کہ وہ کافر اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد ایمان لے آئے گا، مگر جس کی تقدیر میں بربادی لکھی جا چکی ہو اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں ٹال سکتا۔
یہ کہہ کر شیخ نے کھانے سے بھرا ہوا خوان الٹ دیا۔ خوان الٹنے کی دیر تھی کہ پھر دوسرے ہی لمحے زمین بھی لرزنے لگی۔ سیون شہر شدید زلزلے کی لپیٹ میں تھا۔ زمین نے 2-3 کروٹیں لیں اور طاقت اور اقتدار کا سارا کھیل ختم ہو گیا۔ ادھر شیخ کے سامنے خوان الٹا پڑا تھا اور ادھر راجہ کے قلعے کی بنیادیں الٹی ہو گئی تھیں۔ سینکڑوں منکرین حق ملبے میں دب کر ہلاک ہو گئے تھے اور پھر کچھ دن بعد ان کی ہڈیاں گل سڑ کر خاک ہو گئیں۔ ہندو راجہ کے محل کو الٹنے والے اور طوائفوں کو اس بستی سے نکالنے والے یہ درویش مشہور بزرگ حضرت مخدوم لال شہباز قلندر تھے، جن کے ہیبت و جلال سے باطل پرستوں کی صفوں میں شگاف پڑ گئے تھے۔ ہزاروں پتھر کے پجاریوں نے اپنے ماتھے سے کشکے کے نشانات کھرچ ڈالے اور گلے میں پڑے ہوئے زنار توڑ کر پھینک دیے۔ درختوں، جانوروں، ستاروں، چاند اور سورج کو سجدہ کرنے والوں نے حی و قیوم کی وحدانیت پر گواہی دی اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا۔ اس کے بعد حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے خوف سے جو طوائفیں ترک سکونت کر کے کسی اور محلے میں چلی گئی تھیں، انہیں سکون قلب میسر نہ آیا، یہاں تک کہ وہ حضرت قلندر کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئیں اور آپ کے دست مبارک پر طیب ہو کر حلقہ اسلام میں داخل ہو گئیں۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا خاندانی نام عثمان، آپ کے والد کا نام سید کبیر تھا اور آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے جا ملتا ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 538 ہجری بمطابق 1143 عیسوی مروند افغانستان میں ہوئی۔ آپ کے والد ماجد سید کبیر اپنے وقت کے مشہور عالم تھے اور ان کا طریقہ اتباع سنت نبوی تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ رات کی تاریکی میں بیٹھ کر رویا کرتی تھیں اور فرماتیں، اللہ کے خوف سے رونے والا دوزخ میں نہیں جائے گا۔ ان کی ذات خشیت الہی کا سرچشمہ تھی اور رات کا اکثر حصہ وہ عبادت میں گزار دیتیں۔ اسی ماں کی گود کا لال جذب و جلال کا جوہر بن کر جب سیون شریف پہنچا تو اس کی تابناکی کئی نگاہوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ بچپن سے ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چہرہ انور پر لال رنگ کے قیمتی پتھر لال کی مانند سرخ کرنیں پھوٹتی تھیں اور سرخ کپڑے زیب تن کرنے کی وجہ سے آپ کا لقب لال ہوا۔ شہباز کا لقب نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے والد کو پیدائش سے پہلے ہی بطور خوشخبری عطا کیا۔ اسی وجہ سے آپ کا لقب شہباز ہوا اور اس سے مراد ولایت کا اعلیٰ مقام ہے۔ اپنے قلندرانہ مزاج اور انداز کی بنا پر انہیں قلندر کہا جانے لگا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے محض 7 سال کی عمر میں ہی قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد آپ نے بہت ہی مختصر عرصے میں عربی اور فارسی علوم میں بھی مکمل دسترس حاصل کر لی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بچپن کی ابتدائی منزلیں باپ کے سائے میں گزاریں۔ آپ کے والد مشائخ تبریز میں بڑا درجہ رکھتے تھے۔ ان کی نگرانی میں آپ کی نشو و نما ہوئی اور تعلیم و تربیت کا اہتمام ہوا۔ آپ بچپن ہی سے ایسی مجالس میں شریک ہوتے تھے جن میں موت اور قیامت کے منظر کو یاد کیا جاتا ہے اور قرآن کی ان آیات کی تلاوت کی جاتی جن کا تعلق حشر، جزا اور سزا سے ہے۔ آپ کا حال عجیب ہوتا، آنکھوں سے آنسو بہتے، نفس کا محاسبہ کرتے اور فضا استغفار سے گونجتی رہتی۔ نیکی اور راست بازی بچپن ہی سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا شعار بن گئی تھی۔ علم حاصل کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا اور تحقیق و تجسس کی طرف طبیعت بہت زیادہ راغب تھی۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ جب کچھ بڑے ہوئے تو حضرت بابا ابراہیم سے بیعت ہوئے۔ پیر و مرشد کی ہدایت کے مطابق آپ نے 1 سال تک سخت ریاضتیں کیں، پھر پیر و مرشد سے خرقہ خلافت حاصل کیا۔ آپ کی آنکھیں شہباز کی طرح چمکتی تھیں، اسی لیے پیر و مرشد اسی نام سے آپ کو یاد فرماتے تھے۔ لال کا لفظ آپ کی ذات سے اس لیے وابستہ ہوا کہ حضرت قلندر اکثر سرخ لباس پہنا کرتے تھے اور یہ رنگ آپ کو بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ کے پیر و مرشد حضرت بابا ابراہیم نے حضرت شہباز کو قلندری سلسلے میں داخل کیا تھا۔ مشہور بزرگ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت لال شہباز قلندر کو قلندر کہہ کر پکارا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے لقب شہباز سے متعلق ایک روایت بڑی ہی مشہور ہے کہ آپ کا ایک مرید کسی دوسرے شہر میں رہتا تھا۔ دشمنوں نے اس کے خلاف سازش کی اور اسے ایک سنگین جرم میں پھنسوا دیا۔ مقدمہ قاضی کی عدالت میں پیش ہوا۔ حضرت لال شہباز قلندر کے مرید نے پرزور لہجے میں صفائی پیش کرتے ہوئے کہا
کہ میں اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں کہ اس جرم سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ قاضی کو ایک مسلمان کے بیان پر یقین ہو چلا تھا کہ دشمنوں نے عدالت میں جھوٹے گواہ لا کر کھڑے کر دیے۔ وہ لوگ بھی اللہ کو حاضر و ناظر جان کر قسمیں کھاتے رہے کہ یہ شخص مجرم ہے اور موت کے خوف سے جھوٹ کا سہارا لے رہا ہے۔ قاضی نے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے مرید سے کہا کہ تمہارے خلاف بہت سی شہادتیں موجود ہیں، اگر تم ایک گواہ بھی پیش کر دو تو میں تمہیں رہا کر دوں گا۔ دشمن بہت زیادہ با اثر تھے، اسی لیے حضرت قلندر کے مرید کے حق میں کوئی ایک شخص بھی شہادت نہ دے سکا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قاضی نے ایک بے قصور انسان کو پھانسی کی سزا سنا دی۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اپنے بزرگ دوستوں بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، حضرت جلال الدین بخاری جہانیاں جہاں گشت اور حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ اچانک آپ کو اپنا وہ مرید یاد آ گیا۔ حضرت شیخ نے اس کے حال پر نظر کی تو یہ تکلیف دہ منظر دیکھا کہ سپاہی اسے کھینچتے ہوئے پھانسی گھر کی طرف لے جا رہے تھے۔ پھر یک مغرب سے سیاہ آندھی اٹھی اور چاروں طرف اندھیرا پھیل گیا۔ پھر جب گرد و غبار صاف ہوا تو سپاہی حیرت اور خوف سے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے اور وہ قیدی وہاں سے غائب تھا جسے کچھ دیر بعد پھانسی دی جانے والی تھی۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اپنا مرید چھڑا کر لے گئے تھے۔ قلندر کے اس تصرف روحانی کو دیکھ کر ان کے ہم عصر بزرگوں نے انہیں شہباز کا لقب دیا تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کے بارے میں بھی ایک عجیب واقعہ بڑا ہی مشہور ہے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت قلندر کے والد محترم سید کبیر کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ ایک رات سید کبیر نے خواب میں دیکھا کہ ایک نہایت ہی پرفضا مقام ہے، ہر طرف دلکش باغات اور سبزہ زار ہے، میوہ دار درخت ہیں اور ان کے قریب صاف و شفاف پانی کی نہریں بہہ رہی ہیں، طائران خوش الحان نغمے گا رہے ہیں کہ اچانک ایک گوشے سے سرخ رنگ والا ایک خوبصورت بچہ نمودار ہوتا ہے اور سید کبیر سے مخاطب ہو کر کہنے لگتا ہے کہ مجھے اس مقام سے باہر لائیے۔ سید کبیر رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر تک اس خوبصورت بچے کو دیکھتے رہے، پھر مسکراتے ہوئے فرمایا کہ باہر آنے سے جنت میں رہنا افضل ہے۔ جیسے ہی سید کبیر کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے تو وہ خوبصورت بچہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی سید کبیر کی آنکھ بھی کھل گئی۔ بڑا عجیب خواب تھا۔ سید کبیر کچھ دیر تک اپنے خواب پر غور کرتے رہے، مگر جب ذہن اس کی کوئی عقلی توجیہ پیش نہ کر سکا تو پھر محض اسے خواب سمجھ کر فراموش کر دیا۔ کچھ دن کے بعد سید کبیر رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ وہی خواب دیکھا۔ سرخ رنگ والا وہی خوبصورت بچہ آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا کہ بزرگوں، مجھے اس مقام سے باہر لائیے۔ سید کبیر نے بچے کی بات سن کر اپنا وہی جواب دوہرا دیا کہ جنت میں رہنا باہر رہنے سے افضل ہے، لیکن اب کی بار بچہ خاموش نہیں رہا۔ اس نے سید کبیر کو مخاطب کر کے کہا کہ دنیا میں ظاہر ہونا بھی اچھا ہے، اور یہ کہہ کر بچہ پہلے کی طرح غائب ہو گیا۔ دوسری مرتبہ اس بچے کو خواب میں دیکھنے کے بعد سید کبیر رحمۃ اللہ علیہ کچھ مضطرب ہوئے۔ پھر آپ ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئے جو خواب کی تعبیر کا علم رکھتے تھے۔ بزرگ نے سید کبیر کا خواب سننے کے بعد فرمایا کہ سید، آپ شادی شدہ ہیں؟ سید کبیر نے نفی میں جواب دیا۔ وہ بزرگ فرمانے لگے کہ قدرت چاہتی ہے کہ اب آپ شادی کر لیں، وہ آپ ہی کا بچہ ہے جسے حق تعالی عدم سے وجود میں لانا چاہتا ہے۔ سید کبیر رحمۃ اللہ علیہ گو کہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر بزرگ کی ہدایت کے مطابق ان کا ارادہ بدل گیا اور انہوں نے بعض بے تکلف دوستوں کے سامنے اپنی اس خواہش کا اظہار بھی کر دیا۔ پھر یہ خبر اڑتے اڑتے اس وقت کے بادشاہ کے کانوں تک پہنچی۔ دوسری روایت میں ہرات کے بادشاہ نے بھی ایک خواب دیکھا اور اسے ہدایت کی گئی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح سید کبیر سے کر دے۔ الغرض یہ شادی ہو گئی اور پھر حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ عالم اسباب میں ظاہر ہوئے۔ حضرت قلندر رحمۃ اللہ علیہ جب 6 سال کے ہوئے تو ایک دن آپ کے والد محترم نے بہت غور سے اپنے بیٹے کے نقش و نگار دیکھے تو حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی صورت اسی بچے سے ملتی تھی جسے سید کبیر نے 2 بار خواب میں دیکھا تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ جب حرمین شریفین کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے تو اس سفر کے دوران آپ کی ملاقات مشہور بزرگ حضرت سید جلال الدین سرخ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔
حضرت سرخ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نامور صوفی حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت کے دادا محترم تھے۔ حضرت سید جلال الدین بخاری اور حضرت لال شہباز قلندر میں ایک قدر یہ مشترک تھی کہ وہ دونوں سید زادے تھے، دونوں طالبان راہ حق تھے اور دونوں سرخ لباس پہنتے تھے۔ حضرت سرخ بخاری اور حضرت لال شہباز قلندر کئی سال تک مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں مقیم رہے۔ مقامات مقدسہ پر دونوں بزرگوں نے مل کر سخت ریاضتیں اور مجاہدے بھی کیے۔ پھر حضرت جلال الدین سرخ بخاری اور حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ دونوں بخارا تشریف لے گئے۔ بخارا میں چند ماہ قیام کے بعد حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جلال الدین سرخ بخاری سے اجازت مانگی اور بخارا سے رخصت ہو کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زیارت کے لیے نجف اشرف حاضر ہوئے۔ آپ نجف اشرف میں ہی تھے کہ ایک رات آپ نے ایک خواب دیکھا کہ کوئی بزرگ لال شہباز قلندر کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے کہ سید عثمان، تم بلا تاخیر کربلائے معلیٰ چلے جاؤ، وہاں تمہارے والد محترم مقیم ہیں اور تمہارے لیے بڑے بے قرار ہیں۔ اس واقعہ کی تفصیل یہ ہے کہ جب حضرت لال شہباز قلندر حرمین شریفین کی زیارت کی غرض سے طویل سفر پر روانہ ہوئے تو آپ کے والد گرامی سید کبیر رحمۃ اللہ علیہ کربلائے معلیٰ کے لیے چلے گئے۔ اب ان کا آخری وقت قریب آ پہنچا تھا اور وہ بیٹے کو یاد کر کے بہت روتے تھے۔ اسی دوران حضرت لال شہباز قلندر نے عالم خواب میں بزرگ کی ہدایت سنی اور پھر دوسرے ہی دن آپ کربلائے معلیٰ روانہ ہو گئے۔ حضرت سید کبیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قلندر بیٹے کو سینے سے لگایا اور وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ فرزند، یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ میں نے اپنے اللہ سے عمر بھر بس یہی ایک دعا کی ہے کہ وہ ذات پاک تمہیں ہر آزمائش میں ثابت قدم رکھے۔ پھر اس واقعہ کے چند روز بعد حضرت سید کبیر رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اپنے والد محترم حضرت سید کبیر کی وفات کے بعد حضرت لال شہباز قلندر کربلائے معلیٰ سے سبزہ وار تشریف لے گئے۔ یہاں آپ کے پیر و مرشد حضرت بابا ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ سکونت پذیر تھے۔ اپنے مرید کو دیکھ کر حضرت بابا ابراہیم بے قرار ہو گئے اور کہنے لگے کہ سید، تم سے ملاقات کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے زندہ رکھا تھا۔ فرشتہ اجل میرے دروازے پر آن پہنچا ہے، بس اندر آنے کی دیر ہے۔ یہ کہہ کر حضرت بابا ابراہیم نے پیر و مرشد کا خرقہ اور دیگر تبرکات حضرت لال شہباز قلندر کے حوالے کیے اور کہنے لگے کہ میرے پاس تمہارا جتنا خرقہ تھا تمہیں مل گیا۔ جب میں دنیا سے گزر جاؤں تو تم جمال شاہ مجرد کی خدمت میں حاضر ہو جانا، وہی تمہاری تکمیل کریں گے۔ حضرت سید جمال کو مجرد اس لیے کہتے تھے کہ آپ نے شادی نہیں کی تھی۔ آپ کے پیر و مرشد حضرت سید بابا ابراہیم نے بھی رشتہ ازدواج قائم نہیں کیا تھا اور ساری زندگی تجرد کے عالم میں بسر کی تھی۔ اپنے پیشواؤں کے اسی دستور پر عمل کرتے ہوئے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی شادی نہیں کی اور عمر عزیز اپنے سلسلہ روحانی کی تبلیغ میں گزار دی۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ قلندری تھا جو سلسلہ سہروردیہ سے مختلف تھا اور قلندری سلسلے کی نسبت حضرت سید جمال مجرد رحمۃ اللہ علیہ سے ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں بزرگوں کی صحبت میں رہ کر درجہ کمال کو پہنچے اور خرقہ خلافت حاصل کیا۔ خرقہ خلافت حاصل کرنے کے بعد حضرت لال شہباز قلندر کئی اسلامی ممالک کی سیر و سیاحت میں مصروف رہے۔ حرمین شریفین جا کر حج بیت اللہ کی سعادت سے شرف یاب ہوئے، پھر بغداد سے نکل کر کیچ مکران کے راستے سندھ میں تشریف لائے۔ بخارا کے سفر کے دوران حضرت سید جلال الدین سرخ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار آپ کو شہباز معرفت کہہ کر پکارا تھا۔ جب حضرت قلندر سندھ میں داخل ہوئے تو لال شہباز کا لقب شہرت عام حاصل کر چکا تھا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ خطہ سندھ میں تشریف لائے تو اس خطہ ارض کے بہت سے علاقوں میں سکونت پذیر رہے۔ ملتان، گجرات اور بر صغیر کے مختلف شہروں میں جا کر دین اسلام کی تبلیغ کی۔ ملتان میں حضرت غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملے اور ان کے ساتھ سندھ کے دورے کیے۔ سفر کے بعد حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ سندھ میں قیام پذیر ہوئے۔ حضرت مخدوم بہاؤالدین زکریا ملتانی کے وصال کے بعد دوبارہ ملتان گئے اور ان کے صاحبزادے حضرت شیخ صدر الدین عارف سے ملاقات کی۔ اس زمانے میں سلطان غیاث الدین بلبن کا بیٹا شہزادہ سلطان محمد ملتان کا حاکم تھا۔ شہزادہ فطرتاً سادہ مزاج اور نیک سیرت نوجوان تھا، اسے بزرگان دین سے بہت زیادہ عقیدت تھی۔ شہزادہ سلطان محمد خان شہید سلطان غیاث الدین بلبن کا محبوب ترین بیٹا تھا۔
وہ تمام عمدہ صفات اور پسندیدہ عادات جو ایک شہزادے میں ہونی چاہیے تھیں خان شہید میں موجود تھیں۔ جس زمانے میں شہزادہ خان ملتان کا حکمران تھا، اسی زمانے میں حضرت لال شہباز قلندر اتفاق سے ملتان تشریف لائے۔ سلطان نے شیخ کی آمد کی خبر سنی تو اپنے مصائب خاص کے ذریعے یہاں آنے کی دعوت دی۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے وہ دعوت قبول کر لی۔ پھر جب شہزادہ سلطان ان بزرگوں سے ملا تو فرما روائے ملتان ہوتے ہوئے بھی اس نے نہایت عجز اور انکساری کا اظہار کیا۔ بہت دیر تک حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے دست بستہ بیٹھا رہا۔ پھر جب حضرت شیخ عثمان واپس جانے لگے تو شہزادہ سلطان محمد نے ان کی خدمت میں درخواست پیش کرتے ہوئے عرض کیا کہ یہ میری انتہائی خوش نصیبی ہوگی کہ شیخ ملتان میں قیام فرمائے۔ شیخ عثمان المعروف حضرت لال شہباز قلندر نے سکوت اختیار کیا تو شہزادہ خان شہید عاجزانہ لہجے میں عرض کرنے لگا کہ حکومت کے خرچ پر ایک خانگاہ تعمیر کر دی جائے گی اور یہ شیخ کی خدمت میں ایک حقیر نذرانہ ہوگی۔ لال شہباز قلندر نے شہزادہ سلطان محمد کی محبت اور عقیدت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم فقیروں کا ٹھکانہ کہیں اور ہے، اللہ شہزادے کو اس فقیر نوازی کا اجر عطا کرے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ آخری بار جب ملتان تشریف لائے تھے تو اس وقت آپ کی عمر 100 سال کے قریب تھی، اور آخری عمر میں حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ پر مکمل جذب اور مستی کی کیفیت طاری تھی۔ ایک دن شہزادہ خان شہید نے محفل شعر و سخن آراستہ کی اور حضرت شیخ عثمان لال شہباز قلندر کو بھی محفل میں شرکت کرنے کی دعوت دی۔ حضرت شیخ عثمان حضرت مخدوم بہاؤالدین زکریا کے صاحبزادے خلیفہ اکبر حضرت شیخ صدر الدین عارف کے ہمراہ محفل میں تشریف لائے۔ خوش الحان مطرب نے عربی اشعار پڑھنا شروع کیے۔ ایک شعر پر حضرت لال شہباز قلندر اور حضرت شیخ صدر الدین عارف کو وجد آ گیا۔ اضطراری حالت میں یہ دونوں بزرگ کھڑے ہو گئے۔ مشائخ کے احترام میں پوری محفل کھڑی ہو گئی اور شہزادہ سلطان محمد نے بھی اس محفل کا ساتھ دیا۔ حضرت لال شہباز قلندر اور حضرت شیخ صدر الدین عارف پر بہت دیر تک وجد کی کیفیت طاری رہی۔ اس دوران شہزادہ خان شہید دست بستہ کھڑا رہا اور اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہتے رہے۔ ناظرین، ایک من گھڑت واقعہ جو اکثر بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بار حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ ایک کچی دیوار پر چڑھ کر اسے سواری یعنی گھوڑے کی طرف دوڑاتے چلے گئے۔ حضرت لال شہباز قلندر نے یہ منظر دیکھا تو ہاتھ کا اشارہ کیا تو فوراً ہی وہ دیوار کھڑی ہو گئی۔ اسی طرح حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ فقیرانہ لباس پہننے کے بعد ہمیشہ شیر کی سواری کرتے تھے اور ایک سیاہ سانپ چابک کے طور پر آپ کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ ایک بار حضرت لال شہباز قلندر حضرت بو علی قلندر کے مہمان ہوئے۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ شیخ، آپ کا شیر اور سانپ کیا غذا کھاتے ہیں؟ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے جواباً فرمایا کہ میرے شیر کی غذا گائے ہے اور میرا سانپ مرغ کھاتا ہے۔ یہ سن کر حضرت بو علی شاہ قلندر نے اپنے مہمان سے کہا تو پھر اس کی غذا تلاش کیجیے۔ اپنے میزبان کی فرمائش پر حضرت لال شہباز قلندر نے شیر کو گائے کے باڑے کی طرف اور سانپ کو مرغیوں کے ڈربے کی طرف بھیجا۔ پھر جیسے ہی حضرت لال شہباز قلندر کا شیر اور سانپ اپنی اپنی غذا کی تلاش میں چلے تو حضرت بو علی شاہ قلندر نے اشارہ کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے گائے نے شیر کو اور مرغ نے سانپ کو کھا لیا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت لال شہباز قلندر نے اپنی سواری اور چابک کو طلب کرتے ہوئے فرمایا کہ زمین کبھی کسی کی امانت ہضم نہیں کرتی۔ یہ کہہ کر حضرت لال شہباز قلندر نے شیر اور سانپ کو آواز دی۔ ابھی فضا میں حضرت لال شہباز قلندر کے الفاظ کی گونج باقی تھی کہ شیر گائے کے اور سانپ مرغ کے پیٹ سے صحیح و سلامت نکل آئے۔ حضرت لال شہباز قلندر نے اپنی سواری اور چابک کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہیں گائے اور مرغ کیسے کھا گئے؟ شیر اور سانپ نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم مہمان تھے، اس لیے ہم نے اپنی طاقت کا مظاہرہ نہیں کیا۔ شیر اور سانپ کا جواب سن کر حضرت لال شہباز قلندر نے فرمایا کہ اب تم دونوں انہیں کھا جاؤ۔ پھر دوسرے ہی لمحے شیر نے گائے اور سانپ نے مرغ کو کھا لیا۔ اس کے بعد حضرت لال شہباز قلندر نے حضرت بو علی شاہ قلندر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم نے ہماری امانت میں خیانت کی، اسی طرح تمہارے فقراء اور مرید ہمارے فقراء کی امانتیں ہضم کر جائیں گے،
لہٰذا ہم تمہارا فقر بند کیے دیتے ہیں، البتہ تمہاری فقیری اور لنگر کو جاری رکھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر کا فقر قائم اور حضرت بو علی شاہ قلندر کا فقر ختم ہے، البتہ ان کی درگاہ کا لنگر آج بھی جاری ہے۔ تو دوستو، یہ ایک من گھڑت کہاوت ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ہندوستان اور پاکستان میں ایسی روایتوں کے انبار لگے ہوئے ہیں جنہیں پڑھ کر معاذ اللہ مسلمان بزرگوں پر جادوگر اور شعبدہ باز ہونے کا گمان گزرتا ہے۔ طلسماتی قصے اسلام کی خدمت نہیں۔ آج کا بے بنیاد قصہ کل کی روایت میں ڈھل جاتا ہے اور پھر رفتہ رفتہ تاریخ کا حصہ بن جاتا ہے۔ برصغیر پاک و ہند کے اکثر بزرگوں کے ساتھ ان کے کم عقل عقیدت مندوں نے یہی سلوک کیا ہے، جبکہ اصل واقعہ جو حضرت بو علی قلندر اور حضرت لال شہباز قلندر کے درمیان پیش آیا وہ کچھ یوں ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے مختلف علاقوں کی سیر و سیاحت کرتے ہوئے حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے۔ حضرت بو علی شاہ قلندر حضرت لال شہباز قلندر کے ساتھ نہایت محبت اور احترام سے پیش آئے، کئی دن تک خاطر مدارت کی، کچھ عرصے تک دونوں بزرگ ایک دوسرے کی محبت سے فیض یاب ہوتے رہے۔ رسم میزبانی ادا کرنے کے بعد ایک روز حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت لال شہباز قلندر سے فرمایا کہ اس وقت ہند میں 300 قلندر موجود ہیں، آپ سندھ تشریف لے جائیں، اس علاقے کو آپ کی ضرورت ہے۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے مشورے سے حضرت لال شہباز قلندر سیون شریف تشریف لائے اور مستقل طور پر یہیں سکونت پذیر ہو گئے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بو علی شاہ قلندر کے مشورے سے سرزمین سیون کو وہ رونق بخشی کہ جس کی ضیاء باریوں کو مسلمان تو مسلمان، اہل ہنوز بھی پوری شدت کے ساتھ محسوس کرتے ہیں۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ جب سیون تشریف لائے تو درویشوں اور خدمت گاروں کی ایک بڑی جماعت آپ کے ہمراہ تھی۔ ان خادموں میں ایک ہندو بنیا بھی تھا جس کا نام قانون گو تھا۔ شروع میں تو وہ بنیا دکانداری کرتا تھا اور جب بھی اسے فرصت ملتی تھی وہ حضرت لال شہباز قلندر کی خدمت میں حاضری دیا کرتا تھا۔ پھر رفتہ رفتہ قانون گو کی طبیعت کاروبار سے ہٹ گئی اور وہ مستقل طور پر حضرت مخدوم کی خدمت میں رہنے لگا۔ ایک دن حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے ہندو بنیے سے پوچھا کہ تم کوئی کام کیوں نہیں کرتے؟ قانون گو نے عرض کیا کہ اب کسی کام کو جی نہیں چاہتا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے عقیدت مند سے پوچھا کہ پھر پیٹ کس طرح بھرو گے؟ شیخ کے صدقے میں پیٹ تو بھر ہی جاتا ہے، قانون گو نے ادب سے سر جھکائے ہوئے عرض کی۔ اس کے بعد حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے ہندو بنیے سے پھر کچھ نہیں پوچھا۔ اس کے بیٹوں نے دکانداری شروع کر دی اور انہیں اس قدر منافع حاصل ہوا کہ تھوڑے ہی عرصے میں وہ لوگ خوشحال ہو گئے، مگر قانون گو حضرت قلندر کے قدموں میں ہی پڑا رہا۔ وہ قانون گو ایمان تو نہیں لایا، لیکن اسے حضرت لال شہباز قلندر سے عشق کی حد تک عقیدت تھی اور حضرت قلندر بھی اس پر بہت کرم فرماتے تھے۔ قانون گو نے آپ کی اس قدر خدمت کی کہ آج بھی اسے یہ اعزاز حاصل ہے کہ عرس کے موقع پر جہاں مسلمان اپنی رسمیں ادا کرتے ہیں وہاں قانون گو خاندان کے ہندو بھی بطور خاص اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ سیون شریف کے ریلوے اسٹیشن کے جنوب میں ایک پہاڑ ہے جس کے اندر ایک قدیم غار موجود ہے، اور اس غار کے بارے میں اکثر یہ مشہور ہے کہ 25,000 سال پہلے جب انسان غاروں میں رہتے تھے تو یہ غار بنی نوع انسان کا مسکن تھی۔ اسی غار میں حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی چلہ کشی کی تھی۔ غار کے اندر درمیان میں ایک بڑی سی چٹان نما سل رکھی ہے جسے یک پھٹی کہتے ہیں۔ اس سل پر بیٹھ کر حضرت لال شہباز قلندر عبادت کیا کرتے تھے۔ اس کے نیچے ہموار پہاڑی ہے جسے فرش کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس جگہ تقریباً 400 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش ہے۔ غار میں شمال کی سمت ایک قبر بھی موجود ہے جس کے متعلق مشہور یہ ہے کہ یہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے ایک دولت مند مرید کا مدفن ہے جس نے اپنی تمام دولت اور جائیداد چھوڑ کر ساری زندگی اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں بسر کر دی تھی۔